ایک عاجزی کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہم میں وہ وسعت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کی انتہا تک پہنچ سکیں۔ یوں ہی دوسری بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی صفت پر نہ تو فنا واقع ہوگا نہ اس پہ فنا واقع ہونا ممکن ہے۔ یہ دو الگ چیز ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ممکن ہوتی ہے لیکن حقیقتاً یا فزیکلی طور پر واقع نہیں ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ گلاس اگر میں اٹھا کر زمین پہ پھینک دوں تو یہ بالکل میرے لیے ممکن ہے لیکن میں ایسا کروں گا نہیں، تو گویا کہ ایک ایسی چیز ہو گئی کہ جو ممکن تو ہے لیکن وقوع اور پذیر نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو فنائیت کا دونوں جانب سے کوئی تصور نہیں ہے کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت پر فنا واقع ہو سکتا ہے نہ اس کے لیے فنا ممکن ہے۔ جو ایک بھی چیز مان لے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں تو ہم ان کو یہ تو کہیں گے کہ ان پر فنا واقع ہونا ممکن ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اشارہ ہمیں یہی ملتا ہے کہ ان پر کبھی فنا واقع ہوگی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فضائل، کمالات اور دیگر اوصاف کے اعتبار سے ہمیشہ مائل بترقی رہیں گے، ان میں تنزلی ہے ہی نہیں، اور کوئی چیز دے کر چھین لینا یہ تنزلی ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صفت پر فنا حقیقتاً اب واقع نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت سے فرق ظاہر کرنے کے لیے اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر فنا واقع ہوتی تو ممکن ضرور تھی کہ ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فنا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے لیے ختم کر دیا ہے، تو لہٰذا اس سے پھر شرک کا تصور ختم ہو جائے گا۔